بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے اردو کی بک سٹارٹ کی ہے جماعت ہفتم کی 7ویں جماعت کی پنجاب کیریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور، اور لاسٹ لیکچر تک ہم نے اس کے پہلے 7 سبق ان کو کمپلیٹ سالو کیا ہے۔ ان کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہوا ہے، اور اس کا ہم نے سبق نمبر 8 نظم بڑھے چلو اس کو سٹارٹ کیا تھا، اور لاسٹ لیکچر تک ہم نے اس کے خاص الفاظ، اس کا مرکزی خیال، اس کا خلاصہ اور اس کی تشریحات ان کو کمپلیٹ سوال کیا تھا۔ اس ویڈیو کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہوا ہے۔ اب ہم اس کی مشق سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کی مشق کا پہلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ سوال ہے، سحر سے پہلے چلنے سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے، سحر سے پہلے چلنے سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی کام کو اس کے اولین وقت میں شروع کیا جائے۔ جن لوگوں نے لمبا سفر طے کرنا ہوتا ہے وہ اندھیرے میں ہی اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں تاکہ دھوپ تیز ہونے سے پہلے وہ اپنی منزل پر پہنچ جائیں۔ یہ تھا اس کا جواب۔ اب اگلا سوال ہے، راہ کے کڑی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہے، راہ کے کڑی ہونے کا مطلب ہے کہ زندگی کا رستہ بہت دشوار ہے، اسے محنت اور حوصلے سے طے کرنا چاہیے۔ یہ تھا اس کا جواب۔ اگلا سوال ہے، اگر انسان کوئی کام شروع کرنے سے پہلے ہچکچاتا رہے تو اس کا نتیجہ کیا لگتا ہے؟ اس کا جواب ہے، انسان اگر کوئی کام کرنے سے پہلے ہی اپنے دل میں یہ خیال لے آئے کہ میں یہ کام نہیں کر سکوں گا تو وہ ناکام ہی رہتا ہے۔ کامیابی کے لیے یقین کامل سے کام لینا ضروری ہے۔ یہ تھا اس کا جواب۔ اگلا سوال ہے، کام کے وقت کن باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے؟ اس کا جواب ہے، کام کے وقت ذہن میں کام مکمل کرنے کی لگن ہونی چاہیے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح اس کام کو بہتر طریقے سے پایۂ تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس کا اگلا سوال ہے، اس نظم کے ذریعے شاعر ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ اس کا جواب ہے، شاعر ہمیں مسلسل محنت، جدوجہد اور لگن سے کام کرنے کا پیغام دے رہا ہے۔ اگلا سوال ہے، دی گئی مثال کے مطابق نامکمل مصرعوں کو مکمل کریں۔ یہ مثال دی ہوئی ہے کالم الف، کالم بے اور کالم جیم۔ کالم الف کو کالم بے سے ملانا ہے اور اس کا جواب کالم جیم میں لکھنا ہے۔ یہ ایک مثال دی گئی ہے، سحر سے پہلے چل پڑو، وہ کالم جیم میں لکھا ہوا ہے۔ اس طرح ہم نے ان کا تھکن کا نام، اس کو ملائیں گے جو اس کا آنسر ہے اور اس کو کالم جیم میں لکھیں گے۔ تھکن کا نام اس کے بالکل سامنے یہ ہے، تھکن کا نام، اس کا معنی ہے بی نہ لو، اس کو یہاں پہ کالم جیم میں لکھ دیں گے، بی نہ لو۔ آگے ہے، بس اب قدم بڑھاؤ تم، اس کو کالم جی میں لکھ دیں گے، بڑھاؤ تم۔ ذرا نہ ڈگمگاؤ تم، وہ ہم نے لکھ دیا، ڈگمگاؤ تم۔ آگے ہے، ذرا سمجھ سے کام لو، وہ ہم نے لکھ دیا، کام لو۔ آخری ہے، ملول و مضطرب نہ ہو، اس کو یہاں پہ لکھ دیں گے، نہ ہو۔ اس سے اگلا سوال ہے، خالی جگہوں میں نظم کے مطابق لفظ لگائیں۔ اٹھو اٹھو ڈیش، یہاں آئے گا چلو چلو، بڑھو بڑھو، اٹھو اٹھو، سنو سنو، تو اس کا جواب ہے اٹھو اٹھو۔ خدا سے لو ڈیش تم، ملاؤ، لگاؤ، بڑھاؤ، اٹھاؤ، اس کا جواب ہے لگاؤ۔ آگے ہے، ملولو ڈیش نہ ہو، غمزدہ، دل شکن، بدگماں، مضطرب، اس کا جواب ہے مضطرب۔ اب آگے ہے راہ صاف و ڈیش پرخطر، بے خطر، خوشنما، دل نشیں، اس کا جواب ہے بے خطر۔ آگے ہے، جھجک نہ ڈیش میں لاؤ تم، دل میں لاؤ تم، ذرا ڈیش سے کام لو، خرد، سمجھ، نظر اور قدم، اس کا جواب ہے سمجھ۔ وہ ڈیش سے جا لگے، منزلوں، ساحلوں، پربتوں یا محفلوں، اس کا جواب ہے منزلوں۔ بس اب قدم ڈیش تم، ملاؤ، اٹھاؤ، ہلاؤ، بڑھاؤ، تو اس کا جواب ہے بڑھاؤ۔ اگلا سوال ہے، جملوں میں استعمال کریں۔ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان کے ہم نے جملے لکھنے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے کمر کسنا، اس کا معنی ہے اسلم نے امتحان کی تیاری کے لیے کمر کس لی۔ اگلا الفاظ ہے قدم بڑھانا، اس کا جملہ ہے کسی بھی اچھے کام کے لیے قدم بڑھا کر پیچھے ہٹنا مناسب نہیں۔ اگلا ہے لو لگانا، اس کا جملہ ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ اگلا الفاظ ہے ملول، اس کا معنی ہے غمگین۔
اس کا جملہ ہے انسان کو چھوٹی چھوٹی ناکامیوں سے ملول نہیں ہونا چاہیے۔ اور آخری الفاظ ہے سانس لینا، اس کا جملہ ہے ہم ایک آزاد ملک کی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ یہ تھے اس کے جملے۔ اب اگلا سوال ہے متضاد لکھیں۔ یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، یہاں پہ ہم ان کے متضاد لکھیں گے۔ پہلا ہے سحر، اس کا متضاد ہے شام۔ اگلا الفاظ ہے اٹھو، اس کا متضاد ہے بیٹھو۔ آگے ہے بے خطر، اس کا متضاد پر خطر۔ آگے پیچھے، بعد پہلے۔ اگلا الفاظ ہے ختم شروع۔ اور آخری الفاظ ہے سمجھ، اس کا متضاد ہے ناسمجھ۔ یہ تھا آخری سوال نظم آگے بڑھو کی مشق کا۔ یہاں پہ اس کی مشق ختم ہو گئی ہے۔ اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے چیپٹر نمبر 9 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دے اجازت، اللہ حافظ۔